بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اخلاقی قدروں کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے شکر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جن کا تعلق ہماری بدن کے ساتھ ہے یا جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہماری ضروریات کے ساتھ ہے، ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، ان تمام نعمتوں پر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ساری نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے اللہ کے شکریہ ادا کرے، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندو، جب تم شکر کرو گے میری نعمتوں پر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے بدن سے متعلق ہیں، ہماری روح سے متعلق ہیں، ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں، ہماری اولاد سے متعلق ہے۔ جہاں بھی نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بنیں۔ یاد رکھو، شکر کا معنی قدر کرنا، یعنی انسان اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی تمام چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اپنے وجود سے جو نا اس کی حمد و ثنا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر 4 چیزیں مل گئیں تو دنیا جہاں کی جو نا بلائیاں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب شاکر، یعنی اس کا دل شکر گزار ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا شکر گزار ہونا، زبان کا اللہ کی یاد سے تر رہنا، یعنی ذکر میں مشغول ہونا، اور انسان پر آنے والی مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے صبر کرنے والا بدن اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی نیک صالح بیوی عطا کرے جو اپنے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں ہر قسم کی خیانت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو شکر کرنے والا دل ملے، ذکر کرنے والی زبان ملے، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن ملے، اور مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی ملے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ یاد رکھو دوست احباب، آج دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسائل، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے انسان، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر اترے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی جو نا ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھی کوئی نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، علم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، حلال مال و دولت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیک صالح اولاد اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، نیک صالح بیوی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اچھے اور معزز والدین اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، دوست احباب اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کی جب ہم قدر کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں شکر گزار بندے کہلائیں گے۔ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے لوگو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہارے عذاب دینے سے کیا فائدہ ہوگا اگر تم شکر گزار بن گئے اور ایمان والے بن گئے۔ یعنی انسان جب شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، اس کی شکر گزاری سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر جو ہے نا اس کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ مومن ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، ہر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی ناشکر ہوتا ہے، اور یاد رکھو تو پھر وہ انسانوں کا بھی ناشکر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوست احباب، اپنی ہر نعمت میں ہم اللہ کی طرف دیکھنے والے بنیں، ہر نعمت میں ہم اللہ کا شکر کرنے والا بنیں۔ اور یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو شکر کرنے کے لیے زبان کو بھی استعمال کر سکتا، الحمدللہ بھی بولے، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن شکر کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 وقت نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے،
5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا اللہ کے ہاں شاکرین میں شمار ہوتا ہے۔ انسان رکوع کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، انسان سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو نماز سے بڑھ کر شکر گزاری کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر طرح ہی سے جو نہ خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو یہ شکر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اگر اس کی طرف کوئی مصیبت اور پریشانی بیماری آتی ہے تو یہ مسلمان اس وقت صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صابرین اور شاکرین میں شمار فرمائے، اور مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔